اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ جناب والا، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت سے مشکل مقامات آ جاتے ہیں، بہت سے مشکل الفاظ آتے ہیں جن کی ادائیگی اور ان کا پڑھنے والے پر دشوار ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں آ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پتہ نہیں چل پاتا کہ اب مجھے پڑھنا کیسے ہے، اس لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے۔ انہی میں سے بعض الفاظوں کے شروع میں ایسا الف لگا ہوتا ہے جیسا اس مقام پر ہے، یعنی نہ اس پر زبر ہوگا، نہ زیر، نہ پیش۔ اب پڑھنے والا قاری قرآن یا قاریہ پیچھے سے پڑھتی ہوئی آ رہی ہے، اب پڑھتے پڑھتے جب وہ اس مقام پر پہنچے گی تو اب وہ الجھن میں پڑ جائے گی کہ اب اس خالی الف پر میں زبر لگا کر پڑھوں، زیر لگا کر پڑھوں یا پھر پیش لگا کر پڑھوں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مختصر سے وقت کے اندر آپ کو تجوید کا ایک قاعدہ سمجھا دینا ہے، جس کو سیکھنے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جب بھی ایسے مقامات پر پہنچیں گے تو آپ بلا تردد، بلا جھجک ایسے مقامات کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان مقامات کو پہلے سمجھ لینا ہے اور قاعدے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو قرآن مجید میں متعدد مقامات دکھا دیتے ہیں جہاں پر یہ خالی الف استعمال ہوا ہے، تاکہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت اجاگر ہو کہ بہت سارے مقامات پر، قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر یہ خالی الف آیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سورہ طارق کی آیت نمبر 3 میں یہ خالی الف نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ خالی الف ہے، نہ اس پر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا لگا کر پڑھنا ہے؟ زبر لگانا ہے، زیر لگانی ہے یا پھر پیش لگانی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام دیکھیے گا، سورہ ناس تو تقریباً ہر شخص پڑھتا ہے، قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت دیکھیں، یہاں پر شروع میں الف لگا ہوا ہے، نہ اس الف پر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا لگا کر پڑھنا ہے اس الف پر؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، لا محالہ ہر پڑھنے والا اسے الذی پڑھتا ہے، یعنی اس پر زبر لگا کر پڑھتا ہے۔ لیکن کیوں پڑھتا ہے؟ اس زبر کی لگانے کی کیا وجہ ہے؟ زیر لگا کے الذی کیوں نہیں پڑھتا، یا پیش لگا کر الذی کیوں نہیں پڑھتا؟ اس بات کو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مقام دکھاؤں، یہاں سورہ یاسین کے اندر آپ دیکھیے گا، آیت نمبر 21 کے اندر آپ کو یہ خالی الف نظر آ رہا ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے تو اس الف پر کون سی حرکت لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے یا پھر پیش لگائیں گے؟ اسی طرح سورہ یاسین سے پیچھے کی ایک سورت سورہ فاطر، یہاں دیکھیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 کے اندر شروع میں آپ کو یہ خالی الف نظر آ رہا ہے۔ تو اس خالی الف پر ہم نے کیا لگانا ہے؟ زبر، زیر یا پیش۔ اسی طرح اور بھی متعدد مقامات پر اسی طرح کا خالی الف استعمال ہوا ہے۔ آپ سورہ طٰہٰ میں چلے جائیں، سورہ طٰہٰ کے اندر آپ کو یہ مقام نظر آ رہا ہوگا، آیت نمبر 31 میں یہ لفظ ہے اور الف خالی ہے یہاں پر۔ تو ہم نے یہاں اس خالی الف پر کیا لگانا ہے؟ زبر، زیر یا پیش۔ تو متعدد مقامات پر جب آپ نے خالی الف کو ملاحظہ فرما لیا تو آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں یہ خالی الف استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنا قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، بلا کسی تاخیر کے سبق کو شروع کرتے ہیں اور اس قاعدے کو سیکھ لیتے ہیں جس کی مدد سے اور جس کی روشنی میں ہم نے اس خالی الف پر پڑھے جانے والی حرکات کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورۃ الناس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ہمارا جو آج کا سبق تھا اس میں ہم نے اس بات کو سمجھنا تھا کہ اگر قرآن مجید کے کسی لفظ کے شروع میں، یہ جو پورا بنا ہوا ہے اس کو ایک لفظ کہتے ہیں، تو کسی لفظ کے شروع میں اگر خالی الف آ جائے تو اس پر ہم نے کیا حرکت لگا کر پڑھنی ہے، یہ ہے آج کے سبق کا ہمارا عنوان۔ تو چلیں اس آیت مبارکہ کو آپ بھی پڑھتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کر کے پڑھتے ہیں اس کو۔ آپ نے شروع سے قرآن مجید سیکھا، یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے، یقیناً آپ کو آتی بھی ہوگی، آپ الذی ہی پڑھتے ہوں گے، لیکن اس الف پر آپ زبر لگا کر کیوں پڑھتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، خالی الف کے بعد
ایسا حرف جس میں خالی الف ہو اور اس میں جو سیکنڈ حرف ہے وہ لام ہو۔ اگر خالی الف کے بعد اگلا حرف لام آ جائے تو ہم نے اس الف پر زبر پڑھنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اس مقام پر پڑھ رہے ہیں الذی الذی۔ اسی طرح اس سے پیچھے دیکھیں الخناس وسواسل، جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو سین کو لام سے ملا دیتے ہیں، وسواسل وسواسل خناس، اس طرح سے۔ اگر آپ من شر الوسواس یہاں وقف کر دیں تو اب الف خالی آ گیا اور اس کے بعد آگے لام آ گیا، تو آپ نے اس الف پر زبر لگا کے اس کو پڑھنا ہے الخناس۔ کیوں لگانا ہے؟ اس لیے کہ الف کے بعد جو سیکنڈ حرف ہے وہ لام ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو اور مثالیں دکھاتے ہیں۔ اب یہ سورۃ الماعون ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر شروع میں دیکھیں خالی الف ہے، تو ہم نے اس پر کیا لگا کر پڑھنا ہے؟ زبر لگا کر پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد سیکنڈ جو حرف ہے وہ لام ہے۔ تو ہم نے قاعدے میں اور ضابطے میں سیکھا تھا کہ اگر الف کے بعد اگلا حرف لام آ جائے تو ہم نے خالی الف پر زبر لگانا ہوتا ہے۔ ہم اسے کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین۔ اسی طرح آیت نمبر 6 کے اندر آپ دیکھیں الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، ہم نے الف پر زبر لگا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی سیم ہے کہ الف کے بعد اگلا حرف لام ہے۔ تو ان تمام مثالوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر الف کے بعد آگے آنے والا حرف لام ہو تو ہم نے بلا کسی تردد، بغیر کچھ سوچے سمجھے زبر لگا کر اس الف کو پڑھ دینا ہے۔ تو ان تمام مثالوں کی روشنی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر الف کے بعد اگلا حرف لام آ جائے تو خالی الف پر ہم نے زبر لگا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور زیر کی مثالوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، یہ سورہ فجر ہے، آیت نمبر 28 ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ اس کے اندر یہ لفظ ہے پورا، اس کے شروع میں خالی الف لگا ہوا ہے۔ اس خالی الف پر ہم کیا پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں ہم یہاں پر زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر الف خالی ہو اور اس کے بعد اگلا حرف لام نہ ہو، کیونکہ لام کا قاعدہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے، اگر اگلا حرف لام نہ ہو تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ تیسرے حرف پر ہم نے کیا چیز نوٹ کرنی ہے؟ اگر تیسرے حرف کے نیچے زیر یا اس پر زبر ہو، اگر الف کے بعد اگلا حرف لام نہ ہو تو پھر ہم الف پر زیر لگا کر پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، کس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ اگر الف کے بعد لام نہیں ہے تو پھر تیسرے حرف پر یا زیر ہو یا زبر ہو۔ اس صورت میں ہم الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ کس صورت میں؟ جب تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو یا پھر زبر ہو۔ تو ہم یہاں پڑھیں گے ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ، ارجعی، ہم نے الف پر زیر لگایا ہے، ارجعی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تیسرے حرف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں۔ آپ یہاں پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 کے اندر دیکھیں کہ یہ خالی الف ہے اور اس کے بعد اگلا حرف لام بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس خالی الف پر کون سی حرکت لگانی ہے؟ زیر لگانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خالی الف کے بعد اگر اگلا حرف لام نہ ہو پھر تیسرے حرف پر لگی ہوئی حرکت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر تیسرے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو تو اس صورت میں ہم اس لفظ کے شروع میں لگے ہوئے خالی الف پر زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم سورہ یاسین کے اس مقام کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں، اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا من لا، اتبعوا، زیر کے ساتھ ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تیسرے حرف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ اگر اس پر زبر لگا ہوتا تب بھی ہم اسے زیر ہی کے ساتھ پڑھتے۔ میں آپ کو اس کی زبر کی مثال دکھاتا ہوں۔ پارہ نمبر 16 کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 کے شروع میں آپ دیکھیں یہ الف ہے اور اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تیسرے حرف کے شروع میں زبر لگا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو ضابطے کے اندر، قاعدے کے اندر یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو ہم شروع والے الف پر زیر لگا کر پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اس مقام پر، اس لفظ پر شروع والے حرف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، کیونکہ تیسرے حرف پر زبر لگی ہوئی ہے۔ تو تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہو
تو ہم نے شروع والے الف پر زیر لگا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ دو مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم آپ کو زیر والے مقامات کو مزید اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک اور تیسری مثال دے دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا خالی الف ہے اور اس کے بعد لام بھی نہیں ہے، تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ تیسرا حرف اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، تو ہم نے اس مقام کو الف کے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ ان تمام مثالوں سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر تیسرے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو تو ہم نے خالی الف پر زیر لگا کر پڑھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پیش والے مقامات کی طرف۔ اب یہاں پر اس مقام کو آپ دیکھیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31 میں پارہ نمبر 16، یہاں الف ہے اور الف کے بعد تیسرے حرف پر پیش لگا ہوا ہے، تو ہم نے اس الف کے اوپر پیش ہی لگا کر پڑھنا ہے۔ تو پیش کا مسئلہ بالکل آسان ہے کہ اگر الف کے بعد آگے آنے والا حرف لام نہ ہو اور تیسرے حرف پر زیر اور زبر بھی نہ ہو، پھر اس کے بعد ایک ہی حرکت باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے پیش۔ تو اگر الف کے بعد تیسرے حرف پر پیش ہو تو ہم نے الف پر پیش لگا کر اسے پڑھنا ہے، اور ہم اسی لیے اس مقام کو پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ اشدد بہ ازری، اشدد بہ، اشدد بہ ازری۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا موضوع اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمارے لیے دعاؤں میں ضرور جگہ رکھیے۔ ہم آپ کے لیے بے حد محنت کر کے قرآن مجید کی ان معلومات کو لے کر آتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔